صدر پی سی سی و ملکاجگیری کے رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے اپل چوراہے پر غیر مجاز تعمیر پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپل چوراہے پر غیر مجاز طور پر تعمیر ملٹی پلیکس پر سوال اٹھاتے ہوئے وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ کو ٹویٹ کیا۔ انہوں نے تیلگو زبان میں کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ غیر مجاز تعمیر کے خلاف کی گئی شکایت پر عہدیداروں کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے سوال کرتے ہوئے تارک راما راؤ سے پوچھا کہ آپ کے محکمے کی دھاندلیوں پر کیا کارروائی ہوگی یا پھر آپ بھی اس میں حصے دار ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کے ساتھ زیر تعمیر عمارت کی ویڈیو بھی پوسٹ کی۔ انہوں نے دفتر وزیر اعلیٰ اور کمشنر جی ایچ ایم سی کو ٹیگ بھی کیا۔ ڈبل بیڈ روم اسکیم کے تحت وعدے کے مطابق مکانات فراہم کرنے میں ناکامی کا الزام لگاتے ہوئے سدی پیٹ ضلع کے گجویل منڈل کے کلگور دیہات کے افراد نے وزیر فائنانس ہریش راؤ کا پتلا نظر آتش کیا۔ سدی پیٹ حلقے کی اسمبلی میں ہریش راؤ نمائندگی کرتے ہیں۔ گاؤں والوں نے ڈبل بیڈ روم مکانات کی فراہمی کے مطالبے پر احتجاج کیا۔ کلگور کے ذمہ داری ہریش راؤ نے قبول کی ہے۔ مقامی افراد کے ساتھ ساتھ اس احتجاج میں بی جے پی کے مقامی قائدین اور کارکنوں نے بھی حصہ لیا۔ ان احتجاجیوں نے کہا کہ ان کو ڈبل بیڈ روم مکانات کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی گئی تھی، تاہم ہنوز ان کو ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم نہیں کیے گئے۔ ان احتجاجیوں نے ہریش راؤ کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ پولیس نے احتجاجیوں کو حراست میں لے لیا۔ اس اچانک احتجاج کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام پیر 11 ربیع الاول کو بعد نماز عشاء دارالسلام میں بصد عقیدت و احترام منائے جانے والے جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نگران جلسہ ہوں گے۔ برصغیر کے اس عظیم الشان جلسے سے بیرونی مہمان مقررین حضرت مولانا مفتی محمد عارف اقبال مصباحی مدھوبنی سرائے بہار اور حضرت مولانا مفتی کتاب الدین رضوی الہ آباد اتر پردیش خطاب کریں گے۔ مقامی مقررین میں فرقہ بواہر سے تعلق رکھنے والے مولانا مفضل بھائی وزیری کے علاوہ مولانا انوار احمد نائب شیخ التفسیر جامع نظامیہ، مولانا سید مسعود حسین مجتہدی، مولانا سید نثار حسین حیدر آقا، مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری، مولانا حافظ قاری احسن بن محمد الحمومی، مولانا ڈاکٹر سید حمید الدین شرفی، مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ جامع نظامیہ، حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی شامل ہیں۔ جناب جعفر حسین میرا صدر استقبال یا خیر مقدمی تقریر کریں گے۔ حافظ قاری عبدالعلی صدیقی قرأت کلام پاک سنائیں گے۔ جناب محمد شفیق قادری، جناب محمد مسلم الدین انصاری، جناب راشد عبدالرزاق میمن، جناب محمد رفیع، جناب میر وجاہت علی اعظم نعتیہ کلام پیش کریں گے۔ جلسے کا اختتام سلام بحضور خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوگا۔ اس جلسے سے خطاب کے لیے مہمان مقرر مولانا مفتی محمد عارف اقبال حیدرآباد پہنچ چکے ہیں۔ ایئرپورٹ پر جناب سید احمد پاشا قادری معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن اسمبلی نے ان کا خیر مقدم کیا، شال پوشی اور گل پوشی بھی کی۔ اس موقع پر گیسٹ ہاؤس میں مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار جناب محمد محمود حسین انجینئر، عزیز خان پٹھان، وجیہ الزماں صدیقی، فرحان سجاد، عبد الرحیم، عتیق احمد، سید سلیم بھی موجود تھے۔ مجلس استقبالیہ نے عامة المسلمین سے کثیر تعداد میں شرکت کی خواہش کی ہے۔ دسہرہ تہوار اپنے آبائی مقامات پر منانے کے بعد تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد واپس ہونے کے سبب متحدہ نلگنڈا ضلع میں تمام شاہراہوں پر بڑے پیمانے پر گاڑیاں دیکھی گئیں، جس کے نتیجے میں ٹریفک جام ہو گئی۔ ہر سال دسہرہ تہوار اپنے آبائی مقامات پر منانے کے لیے حیدرآباد میں رہنے والوں کی بڑی تعداد پڑوسی ریاست آندھرا پردیش جاتی ہے۔ ان کی حیدرآباد واپسی کے نتیجے میں پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کے اضلاع کرشنا گنٹور کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کے ضلع کھمم سے چوٹوپل منڈل پتنگی ٹول پلازا کے قریب ٹریفک جام دیکھی گئی۔ اسی طرح ورنگل کی شاہراہ پر بی بی نگر منڈل کے کنڈا موڈگو کے قریب بھی گاڑیاں جمع ہو گئیں۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر
3 روزہ مفت گینیکولوجسٹ میڈیکل چیک اپ کیمپ شاہ ہاسپٹل ملے پلی میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ کیمپ اتوار، پیر اور منگل تک جاری رہے گا۔ ڈاکٹر بلقیس احمد گینیکولوجسٹ معائنہ کر رہی ہیں۔ معاشرے میں بڑھتے جرائم کے واقعات کی روک تھام کے لیے کل جماعتی احتجاجی جلسہ عام بارکس ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقد کیا گیا۔ اس جلسے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بارکس کے ان کمیٹیوں کے ذمہ داروں نے کہا کہ تمام کمیٹیوں کو ایک ہی جمع کیا گیا ہے۔ اس جلسے کے ذریعے یہ پیام دیا گیا کہ معمولی مسائل بھی ہوں تو آپسی صلح کے ذریعے حل کیا جائے۔ اپنے مسائل کو مقامی افراد مقامی بستی ویلفیئر کمیٹی سے رجوع کریں۔ علماء کی نگرانی میں مسائل حل کیے جائیں گے اور آپسی اتحاد کو یقینی بنایا جائے گا۔ جنگاؤں ضلع میں خانگی ٹریولز کی بس میں اچانک آگ لگ گئی۔ کل شب قومی شاہراہ پر خانگی ٹریولز کی چلتی بس میں اچانک آگ لگ گئی، جس پر بس میں سوار تمام مسافرین نے چیخ و پکار شروع کر دی، تاہم ڈرائیور نے فوری چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس کو سڑک کے کنارے روک کر تمام مسافرین کو محفوظ طور پر نیچے اتارنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس واقعے کے وقت بس میں کئی مسافرین سوار تھے۔ آگ لگنے کے ساتھ ہی تمام مسافرین نیچے اتر گئے۔ یہ بس چھتیس گڑھ کے جگدل پور سے حیدرآباد کو آ رہی تھی۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ ہے۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ شہر حیدرآباد میں ٹماٹر اور پیاز کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے سبزیوں کی قیمتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے عام آدمی پریشان ہے۔ تازہ طور پر پیاز کی قیمتوں میں اچھال دیکھا جا رہا ہے۔ 100 روپے میں 5 تا 6 کلو کے حساب سے فروخت کی جانے والی پیاز اب فی کلو 40 تا 50 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ قیمتوں میں غیر معمولی اضافے سے عام آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ تلنگانہ کے اضلاع سے حیدرآباد کو ٹماٹر کی فراہمی میں بھی شدید کمی آئی ہے۔ حالیہ بارش کی وجہ سے فصلوں کو نقصان ہوا ہے اور طلب کی تکمیل نہیں ہو پا رہی ہے۔ موجودہ طور پر ریٹیل مارکیٹ میں 1 کلو ٹماٹر کی قیمت 60 تا 70 روپے کے لگ بھگ ہے۔ حیدرآباد کے بازاروں میں عام طور پر روزانہ 150 سے 180 لاری ٹماٹر درآمد کیا جاتا تھا، لیکن اب تاجروں کا کہنا ہے کہ فصلوں کے نقصان کی وجہ سے یومیہ 80 لاریاں ہی حیدرآباد آ رہی ہیں، جس کی سبب ٹماٹر کی قیمتوں میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ تاجروں نے بتایا کہ حالیہ بارش کی وجہ سے پیاز کی فصل کو بھی نقصان پہنچا ہے، جس سے اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ مہاراشٹر سے تلنگانہ کے لیے اس کی سپلائی بھی بہت کم ہو گئی ہے۔ تلنگانہ کے اضلاع میں پیاز کی فصل کو بارش کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ایسی صورتحال مزید 1 ماہ تک برقرار رہے گی۔ شہر حیدرآباد میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ 2 سال سے کرونا وبا کی وجہ سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پیمانے پر نہیں منائی جا سکی، تاہم اس مرتبہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھوم دیکھی جا رہی ہے۔ پرانا شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر بالخصوص سبز پرچم لگائے جا رہے ہیں۔ لوگ اپنی دکانات کے ساتھ ساتھ گلیوں کو بھی سجا رہے ہیں اور کئی مقامات پر محافل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی خون کے عطیہ کا کیمپ بھی اس موقع پر منعقد کیا گیا۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ دکانات پر سبز پرچم بڑے پیمانے پر فروخت کیے جا رہے ہیں۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے میلاد جلوس نکالنے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ نامپلی میں نمائش گراؤنڈ پر منی نمائش جاری ہے، جس پر عوام کا بہتر رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس منی نمائش میں 300 عارضی سٹالز لگائے گئے ہیں۔ یہ نمائش 31 اکتوبر تک روزانہ شام 4 بجے سے رات 10:30 بجے تک جاری رہے گی۔ کل ہند صنعتی نمائش سوسائٹی کے زیر اہتمام یہ منی نمائش منعقد کی جا رہی ہے۔
اس میں داخلہ فیس 25 روپے مقرر کی گئی ہے۔ نمائش کے منتظمین نے کہا کہ منی نمائش میں آنے والے ہر شخص کے لیے ماسک کا استعمال لازمی ہوگا۔ داخلے کے راستے پر سینیٹائزرز دستیاب کروائے گئے ہیں اور ہر ایک شخص کو ڈیجیٹل تھرمامیٹر سے جانچ کے بعد ہی اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ راجندر نگر پولیس نے میر مومن پہاڑی میں ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں اے سی پی گنگادھر نے تمام ذمہ داروں سے خواہش کی کہ میلاد جلوس کے موقع پر امن و امان کی برقراری کو یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر راجندر نگر سرکل، کنکیا، اتاپور آؤٹ پوسٹ کے ذمہ داران کے ساتھ ساتھ سلیمان نگر کے نمائندہ کارپوریٹر نواز الدین احمد بھی موجود تھے۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ کو جلسے میں تلخ تجربے کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ایک بے روزگار لڑکی نے جلسے میں ان کی تقریر کے دوران نعرے بازی کی۔ وہ حضور آباد کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں کل شب جلسے سے خطاب کر رہے تھے کہ اس لڑکی نے سرکاری ملازمتوں کو پر کرنے کے لیے ملازمتوں کے نوٹیفیکیشن کی اجرائی کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ نرسیم اللہ پلی دیہات سے تعلق رکھنے والی نیروشا نامی بی فارمیسی کی طالبہ نے وزیر کی تقریر کے دوران یہ نعرے بازی کی اور تقریر میں مداخلت کی کوشش کی۔ جلسے کے بعد نیروشا کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ ریاستی گورنر ٹی سندراراجن نے مسلمانوں کو عید میلاد النبی کی مبارکباد دی اور اپنے پیام میں کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آنے والی نسلوں کے لیے بھی رہنمائی کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم کا مشن اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب ہم نہ صرف اسلام بلکہ تمام مذاہب کا احترام کریں گے، ان کے ماننے والوں کی دلجوئی کریں گے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ گورنر نے کہا کہ آج اس بات کا عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اتحاد، امن و امان، ہم آہنگی اور عالمی بھائی چارگی کو فروغ دیں گے۔ تلگو دیشم کے سابق وزیر ایم نرسملو پیر کو برسر ٹی آر ایس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے پارٹی کھنڈوا پہنا کر ان کا خیر مقدم کیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ان کی حکومت دلت بندھو اسکیم کے ذریعے دلت خاندانوں میں خوشحالی لانا چاہتی ہے۔ تلنگانہ میں دلت اکثریت میں ہے، 75 لاکھ کی آبادی اسی ذات پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے دلتوں کے ساتھ مذاقی کیا ہے اور ووٹوں کی خاطر ان کا استحصال کیا۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کے سابق صدر پونالا لکشمیا نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے ریاست کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی 7 سال میں اپنے وعدوں کو پورا کیا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور عوام قرض کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی بڑی آبادی زراعت پر انحصار کرتی ہے اور حکومت کسانوں کے خلاف قوانین بنا رہی ہے۔ انہوں نے بی جے پی سے سوال کیا کہ وہ حضور آباد کے عوام کا کس منہ سے سامنا کرے گی۔ پونالا لکشمیا نے عوام سے اپیل کی کہ وہ حضور آباد میں کانگریس کو کامیاب بناتے ہوئے دونوں بی جے پی اور ٹی آر ایس کو سبق سکھائیں۔ تلگو فلم اسٹار رام چرن نے چرنجیوی چیریٹیبل ٹرسٹ کی ویب سائٹ لانچ کی اور کہا کہ اس سے عوام کی ایک کلک کے ساتھ ہی خدمت کی جا سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ویب سائٹ 25 زبانوں میں دستیاب ہے۔ ڈیجیٹل زمانے میں مواصلات کا نظام مؤثر ہوا ہے، چنانچہ اس سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عوام اس ویب سائٹ کے ذریعے ٹرسٹ سے ہر طرح کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ نام درج کر دیا جائے تو ٹرسٹ کا اسٹاف حرکت میں آ جائے گا۔ آکسیجن سلنڈر کی ضرورت ہو یا پھر خون کی، ٹرسٹ عوام تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئی ٹی ٹیم ضرورت مندوں کے سوالات کا بھی فوری جواب دے گی۔ سابق رکن پارلیمنٹ وی ہنمنت راؤ نے سابق چیف منسٹر ڈی سنجویا کی جینتی تقاریب سرکاری طور پر منانے کی مانگ کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک دیانتدار اور مخلص عوامی قائد تھے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وی ہنمنت راؤ نے آندھرا پردیش کے چیف منسٹر وائی ایس جگن موہن ریڈی کو این ڈی اے میں شامل ہونے، مرکزی وزیر رام داس اٹھالے کی دعوت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر شاید اس کے ذریعے وشاکھاپٹنم اسٹیل پلانٹ کو خانگیانے سے بچانا چاہتے ہیں۔ تلنگانہ مائنارٹیز ریزیڈینشیل جونیئر کالج کے 2 طلباء جے ای ایڈوانس امتحانات میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے ہیں۔ ٹیمریز کے سیکرٹری بی شفیع اللہ نے بتایا کہ محمد جنید نے 1410 اور رنجیت نائک نے 661واں مقام حاصل کیا ہے۔ مالی دشواریوں اور غریبی کے باوجود ان طلباء نے شاندار مظاہرہ کیا ہے۔ وزیر سماجی بھلائی کپولا ایشور نے ان دونوں طلباء کو مبارکباد دی اور کہا کہ اب ان دونوں کو ملک کے باوقار انجینئرنگ کالجوں میں داخلہ مل سکتا ہے۔ سنتوش نگر پولیس نے گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران بائک سے ایک سارق کو مسروقہ بائک کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق
گوس نگر بندلہ کے 20 سالہ سائی کمار کے قبضے سے 2 مسروقہ بائکس بھی برآمد کی گئیں، جس میں سے ایک بائک 10 اکتوبر کو سری رام نگر سے سرقہ کی گئی تھی۔ نلگنڈا کے ڈنڈی ذخائر آب میں 2 افراد اس وقت غرقاب ہو گئے جب سیلفی لینے کے دوران وہ پھسل کر پانی میں گر پڑے۔ سب انسپکٹر پوچیا نے بتایا کہ بنجارہ ہلز کا 23 سالہ محمد اصغر اور ظہیر آباد کا اس کا 23 سالہ دوست پروین اپنے دوستوں کے ہمراہ حیدرآباد سے سری سالم گئے تھے اور واپسی میں ذخائر آب پر رکے تھے۔ پولیس نے لاشوں کو برآمد کر کے پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا اور آگے کی تحقیقات میں مصروف ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ اجے مشرا کے استعفے کی مانگ کرتے ہوئے بھارتیہ کسان یونین نے آج ملک بھر میں ریل روکو احتجاج منظم کیا، جو کامیاب رہا۔ اس احتجاج کی وجہ سے 160 سے زائد ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ کئی شہروں میں احتجاجی کسان ٹرین کی پٹریوں پر بیٹھ گئے تھے۔ یہ احتجاج صبح 10 بجے شروع ہوا اور شام 4 بجے کے قریب ختم ہوا۔ کہیں سے بھی احتجاج کے پرتشدد ہونے یا ریلوے عملہ کو نقصان پہنچانے کی اطلاع نہیں ملی۔ واضح ہے کہ احتجاجی کسان لکھیم پور واقعے کے سلسلے میں مرکزی مملکتی وزیر داخلہ سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ 3 اکتوبر کو ان کے بیٹے آشیش مشرا نے کسانوں پر گاڑی چلا دی تھی، جس میں 4 کسان ہلاک ہو گئے تھے۔ برہم کسانوں کا نشانہ بنے 4 بی جے پی کے کارکن کو بھی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ کشمیر میں انتہا پسندوں کے حملوں کے خوف سے بیرونی مزدور ریاست چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ میگرنٹ ورکرز کے نقل مکانی کے تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ہیں۔ انتہا پسندوں نے اب تک 6 سے زائد میگرنٹ ورکرز کو نشانہ بنایا ہے اور انہیں ہلاک کیا۔ ہفتے کو سری نگر کے عیدگاہ علاقے میں بہار کے ایک تاجر کو گولی مار دی گئی تھی۔ کووڈ-19 کے ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 13,596 نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ اسی مدت کے دوران 166 نئی اموات ہوئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے پریس نوٹ میں بتایا گیا کہ ہندوستان میں پازیٹیو کیسز میں لگاتار کمی آ رہی ہے۔ دوسری جانب اموات کی شرح میں بھی قدرے کمی نوٹ کی گئی ہے۔ نئی اموات میں 74 کیرالہ میں اور 29 مہاراشٹر میں ہوئی ہیں۔ اس طرح کرونا وائرس کے آغاز سے اب تک ملک بھر میں 4,52,299 افراد فوت ہوئے ہیں۔ کرونا وائرس کی پیچیدگیوں کے سبب امریکہ کے پہلے سیاہ فام سیکریٹری آف اسٹیٹ کولن پاول کا 84 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ انہی کے دور میں امریکی صدر جارج بش کی زیر قیادت امریکی فوج نے عراق پر حملہ کرتے ہوئے صدام حسین کو معزول کیا تھا۔ کولن پاول نے عراق میں نیوکلیئر ہتھیاروں کی موجودگی سے متعلق سینٹ میں جھوٹا بیان دیا تھا، جس کے سبب امریکہ نے عراق پر حملے کا فیصلہ کیا تھا۔